سورہ مائدہ کی آیت نمبر 119 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ هذا يوم ينفع الصادقین صدقهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلك الفوز العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد۔ فرمائے گا اللہ، یہ دن ہے کہ جس میں کام آئے گا سچوں کے ان کا سچ۔ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، انہی میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہی ہے بڑی کامیابی۔ اللہم صلی علی محمد۔ گزشتہ آیات میں انبیاء علیہ السلام سے سوال اور پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے سوال ہوا، اور چونکہ یہ سارے سوالات جوابات یہ قیامت والے دن ہو رہے ہیں، اور قیامت کا دن جو ہے وہ عجیب دن ہے، جس دن کی اللہ نے قرآن پاک میں مختلف انداز میں اتنا اس کو بیان کیا ہے کہ جتنا شاید کسی اور دن کو بیان نہیں کیا، بلکہ یقیناً نہیں کیا۔ سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے مالک یوم الدین، سورہ بقرہ وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور پھر آگے چلتے چلا جاتا ہے۔ ہر صورت میں ہر تقریباً پارے میں صفحے میں اس دن کا تذکرہ ہے، کیونکہ یہ دن معمولی دن نہیں، بڑا دن ہے۔ تو کیونکہ اس دن یوم تبلی السرائر، سب حقیقتیں کھل جائیں گی، کوئی حقیقت چھپی نہیں رہے گی، اور اس دن فرمایا کہ سچوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا۔ سچ کیا ہے؟ سچ کہتے ہیں دو چیزوں کا آپس میں مطابق ہو جانا، اور جھوٹ کہتے ہیں کہ مخالف ہو جانا۔ ایک آدمی نے کہ دل میں یہ بات ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، واقعی میں اس نے کام نہیں کیا، نماز نہیں پڑھی، یا جو دکاندار اگر چیز بیچنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ یہ چیز فلاں ملک کی مصنوعات میں سے نہیں ہے، جانتا ہے، لیکن زبان سے کہتا ہے کہ فلاں ملک کی ہے، زبان سے کہتا ہے کہ یہ میں نے نماز پڑھی ہے، تو یہ ہوتا ہے جھوٹ، کہ زبان کی سٹیٹمنٹ اور دل کے اندر کی جو بات ہے وہ آپس میں مطابقت نہیں رکھتی، اسے جھوٹ کہتے ہیں۔ اور یہ جھوٹ زبان کا بھی ہوتا ہے، عمل کا بھی ہوتا ہے۔ عمل کا جھوٹ کیا ہوتا ہے؟ جیسے منافق ہوا کرتے تھے، اندر کفر تھا، دل کے اندر کفر کے ستون تھے، لیکن پریکٹس ساری مسلمانوں والی تھی، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، حج میں بھی جا رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، عمل سب ہو رہا ہے، لیکن اس عمل کا ان کے دل کے ساتھ جوڑ نہیں ہے، آپس میں مطابقت نہیں ہے، موافقت نہیں ہے، اس لیے جھوٹ ہے، خداع ہے۔ فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، یہ منافق لوگ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو، کوشش کرتے ہیں دھوکہ دینے کی، حالانکہ اصل میں اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو جھوٹ عمل کا بھی ہوتا ہے اور جھوٹ زبان کا بھی ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے سچ، جب جھوٹ سمجھ آ گیا تو سچ خود بخود سمجھ آ جاتا ہے۔ سچ کیا ہے کہ دل اور زبان آپس میں ایک ہو جائیں۔ سچ کیا ہے کہ عمل اور دل کی کیفیت انسان کی ایک ہو جائے، دل میں بھی محبت ہے اور عمل سے بھی محبت کا اظہار ہے، تو یہ سچ ہو جائے گا۔
اور دل میں بھی نفرت ہے اور عمل سے بھی نفرت کا اظہار ہے تو یہ بھی سچ ہو جائے گا۔ تو سچ جو ہے یہ ایک بڑا وسیع مفہوم رکھتا ہے، پوری زندگی پر یہ محیط ہے۔ ہم ہر عمل میں سچ اور جھوٹ کے دو پیمانوں پر اپنے عمل تول رہے ہوتے ہیں۔ یا تو ہمارا عمل سچا ہو رہا ہوتا ہے یا جھوٹا ہو رہا ہوتا ہے۔ اور یہ اس کو یوں بھی آپ تعبیر کر سکتے ہیں کہ جس انسان کی جلوت اور خلوت، لوگوں کے سامنے کا ظاہر اور گھر کا باطن، اس کی پرائیویسی جو ہے، پرائیویٹ لائف ہے اس کی، وہ آپس میں مطابق ہو جائیں، یہ آدمی سچا ہے اور وہ اچھی ہوں۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے لوگ کون ہیں؟ کہ جن کی جلوت خلوت ایک ہے، جن کی قول فعل ایک ہے، جن کا عمل اور دل ایک ہے، جن کے عمل اور دل میں کوئی مخالفت نہیں ہے، قول فعل میں کوئی تضاد نہیں ہے، جلوت خلوت میں کوئی آپس میں اختلاف نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے تو انسان بہت نیک بنے اور جب اپنے تنہائی میں جائے تو پھر کچھ اور ہو جائے۔ بہت مشکل ہے بچنا بادہ گلگوں سے خلوت میں، بہت مشکل ہے بچنا بادہ گلگوں سے خلوت میں، بہت آسان ہے یاروں میں معاذ اللہ کہہ دینا۔ لوگوں کے سامنے معاذ اللہ انسان کہہ دے گناہ کے سامنے اور خود گناہ میں ملوث ہو جائے، یہی اصل امتحان ہوتا ہے انسان کا، یہی سچ کا معیار ہوتا ہے کہ آدمی کے اوپر جب اپنی ذات پہ باری آئے اور پھر خاص طور سے ایسی جگہ باری آئے، ایسے وقت میں جا کر نوبت آئے، وہاں آدمی کھرا نکلے، وہاں اس امتحان میں کھرا نکلے، یہ ہے سچا آدمی، یہ ہے سچا اور مخلص۔ اسی کو مخلص بھی کہتے ہیں۔ جتنی بھی صفات ہیں وہ اسی کے ساتھ جڑتی ہیں۔ تو بنیادی صفت جو ہے وہ سچائی ہے۔ ایمان سچائی کا نام ہے، کفر جھوٹ کا نام ہے، منافقت جھوٹ کا نام ہے۔ تو ایمان سب سے بڑی سچائی ہے، پھر اس کے بعد عمل کی آگے سچائی شروع ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ قیامت کا دن ایسا ہے کہ یہاں سچوں کا سچ انہیں فائدہ دے گا۔ حالانکہ دنیا میں ایسا ہو سکتا ہے، بلکہ ہوتا ہے، ہوگا کہ سچ فائدہ نہیں دیتا۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، اکثر و بیشتر ایسا ہی ہوتا ہے۔ سچ بولنے سے آدمی پھنس جاتا ہے، جھوٹ بولنے سے آدمی نکل جاتا ہے۔ سچ بولنے سے آپ سارا دن سچ بول کے سودا بیچیں تو شاید آپ کو کوئی سودا نہ لے، لیکن جھوٹ بول کر بیچیں گے تو ایسے نکل جائے گا ہاتھوں ہاتھ۔ اور سچ کے ساتھ چلیں گے تو گھر کا چولہا چلانا مشکل ہو جائے گا، لیکن جھوٹ کے ساتھ چلیں گے تو وارے نہارے ہو جائیں گے۔ تو دنیا میں تو جھوٹ اور سچ کا وہ ایفیکٹ نہیں ہوتا جو اس دن ہونا ہے جا کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا اللہ نے آزمائش کی جگہ بنائی ہے۔ دنیا میں اگر سب کوئی سچ راست آنے لگے تو کون جھوٹ بولے؟ دماغ خراب ہے کسی کا۔ اس لیے دنیا میں سب کو سچ راست نہیں آئے گا۔ ہر آدمی کو ہر وقت ہر حالت میں سچ راست آئے۔ راست سے مراد دنیا کے نتیجے کے اعتبار سے، دنیا کے نتیجے کے اعتبار سے سچ اس کے خلاف پڑتا ہے، لیکن آخرت کے اعتبار سے سچ ہی راست آتا ہے انسان کو۔ تو اس لیے فرمایا کہ دنیا میں تو معاملات جیسے کیسے چلے سو چلے، لیکن آج کا دن ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہاں سے اب آگے قاعدہ بدل چکا ہے۔ اب آگے جزا کا دن شروع ہو گیا، امتحان کا دن ختم ہو گیا، امتحان کا دن ختم ہو گیا، اب آگے جزا کا دن شروع ہو گیا۔ آج سچ ہو جائے گا۔ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، مجرموں کو کہا جائے گا تم ایک طرف ہو جاؤ، سچوں کو کہا جائے گا تم ایک طرف ہو جاؤ۔ یہاں اب اختلاط نہیں چلے گا۔ جس نے سچ بولا من یعمل مثقال ذرہ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرہ شرا یرہ، جس آدمی نے ایک ذرہ بھی نیکی کی ہے وہ بھی اس کو نظر آئے گی۔ حالانکہ دنیا میں ہمیں نظر نہیں آتا، دنیا میں نیکی کیے جا رہے ہیں، نیکی کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا۔ نہ اس نیکی کی کبھی ہمیں کوئی پریکٹس ملی ہے، کبھی کبھی تھوڑا بہت ملتا ہے، لیکن کوئی نیکی کا بدلہ دنیا میں ہوتا نہیں ہے، اس لیے کہ اس دنیا کا اتنا ظرف ہی نہیں ہے کہ یہ ایک سبحان اللہ کا اجر بھی سما سکے۔ ایک سبحان اللہ کا اجر اس دنیا کے ظرف میں نہیں آ سکتا۔ تو ایمانداری کی تنخواہ جو ہے وہ دنیا میں کیسے آئے گی؟ ایک آدمی رشوت سے بچتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے رشوت سے بچنے کا رسپانس دنیا میں مل جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
اس دنیا کا ظرف نہیں ہے اتنا، اس لیے یہاں نیکی کی تنخواہ نہیں ہے، یہاں نیکی کا بدلہ نہیں ہے. ہاں تھوڑا تھوڑا اللہ تعالیٰ اس کے اطمینان کے لیے، ہمارے اطمینان کے لیے، تسلی کے لیے اس کو کچھ ظہور ہو جاتا ہے، کچھ آثار ظاہر ہو جاتے ہیں، ورنہ وہ اصل میں پوری چیز یہاں نظر نہیں آ سکتی. تو نیکی کا بدلہ یہاں دنیا میں ہو نہیں سکتا، اس کے لیے اللہ نے پھر وہ الگ جہان رکھا ہے. اسی طریقے سے گناہ کا جو جزا ہے وہ بھی یہاں دنیا میں نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ یہ دنیا تو اتنی بھی تحمل نہیں رکھتی کہ ایک بے نمازی کی ایک نماز کے عذاب کو برداشت کر سکے. یہ دنیا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ بے نمازی کو نماز چھوڑنے پر جو اژدہا مارتا ہے تو اس سے 70 ہاتھ مردہ زمین میں دھنس جاتا ہے، اور فرمایا کہ وہ اتنا زہریلا اور خطرناک سانپ ہے، اگر وہ زمین پر پھنکار مار دے تو سارا سبزہ جل جائے. تو ایک پھنکار، تو وہ کیا ہوتا ہے، ظہر کی چھوڑی تو عصر تک مار رہا ہے، تو اندازہ لگے کتنی پھنکاریں مارے گا، کتنے دفعہ ڈسے گا اس کو. تو اس کی ایک پھنکار اگر زمین کا سارا سبزہ جلا سکتی ہے تو اس کی ساری ایک نماز چھوڑنے کا جو سزا ہے وہ کیسے دنیا میں آ سکتی ہے؟ دنیا میں نہیں آ سکتی. اس لیے ہم جو دعا کرتے ہیں کہ اس کو عذاب آ جائے، عذاب دنیا کا اصل ہے ہی نہیں. یہاں تو اللہ تعالیٰ اس کی جھٹکا تھوڑا سا دکھاتے ہیں بس. جیسے النار یعرضون علیہا یوم فرعون کے بارے میں فرمایا غدوا وعشیا، کہ دنیا میں بھی اس کو تھوڑا سا عذاب دیا وہ اللہ نے، اور اب جو عالم برزخ میں ہے تو وہاں بھی عذاب ہو رہا ہے اس کو. اور پھر اصل عذاب ہے وہ یوم القیامہ، کہ قیامت والے دن جو ہے وہ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، قیامت والے دن کہا جائے گا کہ آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کر دو. تو قیامت کا دن اصل میں اللہ نے جزا کا رکھا ہے، مالک یوم الدین. سچ کا بدلہ بھی قیامت کو ہی ظاہر ہوگا، اور جھوٹ کا جھوٹ ہونا بھی قیامت ہی کو ظاہر ہوگا. فرمایا کہ دنیا میں تو تمہیں سچ نے نفع کو ہی نہیں دیے، تم نے یہی سنا الصدق ینجی والکذب یہلک، حدیث پاک ہے کہ سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ پھنساتا ہے، مرواتا ہے انسان کو. لیکن دنیا میں تو ایسا نہیں ہوا، سچ بول کے ہم پھنسے، جھوٹ بول کے ہم بچے، یا کوئی انسان بچ گیا. تو بھائی دنیا میں تو یہ تھا ہی نہیں. یہ تو اصل نجات تو آخرت کی نجات تھی جو آج آ رہی ہے. آج اس کا نفع ظاہر ہوگا. وہ نفع کیا ہے؟ لہم جنات تجری من تحتها الانہار. ایک تو اللہ تعالیٰ ان کو کیا دیں گے؟ 3 نعمتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمائی ہیں، جن کے اوپر پھر جا کر ایک ان کا عنوان دیا ہے. سب سے پہلی نعمت یہ ہے کہ اللہ انہیں جنت دیں گے، باغات. جنت جو ہے یہ اصل میں اللہ کی جو رضا ہے اس کا محل ہے. لیکن ایک نعمت بھی ہے، جیسے آپ اپنے بچے سے کہتے ہیں کہ بیٹا اگر تم نے اسکول کی فلاں جماعت میں اچھے نمبر لے لیے تو میں آپ کو، اگر کوئی بہت بڑا تاجر ہے کہتا گاڑی لے کے دوں گا، تھوڑا ہلکا ہے تو کہتا موٹر سائیکل لے دوں گا، ورنہ کہتا میں سائیکل لے کر دوں گا آپ کو. تو اب وہ سائیکل تو ملتی ہے اس کو اچھے نمبر لینے پر، لیکن اس کے اچھے نمبروں کی عوض نہیں ہے، یہ اس کی قیمت نہیں ہے اس کے اچھے نمبروں کی. اچھے نمبروں کی قیمت تو اس کو دنیا میں ملے گی پھر آگے جا کر، جب وہ باپ کو دعائیں دے گا کہ اچھا کیا اس نے مجھے پڑھا دیا، آج میں عزت کی روٹی کھا رہا ہوں. اس وقت اس کو پتہ چلے گا وہ سائیکل جو تھی وہ تو بہانہ تھی مجھے اس کامیابی تک پہنچانے کا. تو اللہ تعالیٰ جنت جو رکھی ہے وہ اللہ کی اصل میں مقصود نہیں ہے، ہماری عبادات سے مقصود جنت نہیں، وہ تو اللہ کی رضا ہے جو آگے آ رہی ہے. لیکن یہ بھی اللہ کی رضا کا محل ہی ہے. اللہ کی رضا کی یوں سمجھیے ایک صورت ہے، ایک حصی صورت جنت ہے. ایک نعمت تو یہ ملی. دوسری نعمت ہے خالدین فیہا ابدا، اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ایک صورت یہ ہے کہ آپ کسی کو بہت اچھا مکان دے دیں کہ یہ لے لو، لیکن 1 سال کے لیے تمہارے پاس، سال کے بعد اس کو چھوڑ کر تم نے نکلنا ہے. تو جتنا خوبصورت مکان بھی ہو، اگر سرکاری ہو یا کرائے کا ہو یا عاریت کا ہو تو دل نہیں لگتا اس میں. آدمی کو پتہ ہوتا ہے نکلنا ہے، ایک کیل ٹھونکنے سے پہلے بھی سوچتا ہے کہ یہاں سے چھوڑ کر میں نے جانا ہے. بے ثباتی ہے دنیا کی. تو اس لیے بہت خوبصورت بھی صحیح جنت، لیکن جب تک اس کے اندر یہ نعمت نہیں ملے گی نا خالدین فیہا ابدا، اس وقت تک جنت کا جنت ہونا پوری طرح جنتیوں کے لیے ثابت نہیں ہوگا. یہ کہیں گے ہمیشہ ہمیشہ اب تم یہاں رہو گے، کبھی بھی تمہیں یہاں سے کوئی بھی نہیں نکال سکتا. تو یہ الگ سے ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جنت سے، کہ جنت کی تکمیل گویا کہ اس سے ہے. اور پھر اس کے بعد تیسری نعمت یہ ہوگی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ،
اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ یہ سب سے آخری نعمت یہ ہے جو منتہا ہے، جو مقصود ہے ساری ہماری تگ و تاز کا، دوڑ دھوپ کا، کوشش محنت کا، دین کی خدمات کا، دعوت کی چلت پھرت کا، علم دین پڑھنے پڑھانے کا، اور راہ خدا میں مجاہدہ کرنے کا، جہاد کرنے کا، ان سب محنتوں سے جو مقصود ہے نماز پڑھنے کا، روزہ رکھنے کا، مقصد اصلی اور حتمی اور حقیقی انتہائی مقصد جو ہے وہ یہ ہے رضا۔ اللہ اپنی رضا عطا فرما دے انسان کے، وہ یہ کہہ دیں کہ میں تیرے سے راضی ہو گیا اور تو میرے سے راضی ہو گیا۔ تو یہ رضا جو ہے یہ عام جنتیوں کو ملے گی جنت میں جانے کے بعد، اور اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اس رضا کا پروانہ دنیا میں عطا فرمایا۔ یہ ان کی خصوصیت ہے، یعنی جو نعمت جنتیوں کو ملے گی ہزاروں سال کے بعد جا کر، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی دنیا میں صحابہ کو فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ اس سے راضی۔ تو اصل میں یہ رضا ہوگی، یعنی جب یہ مل جائے گی نا، اس کے بعد جنتیوں کو جنت میں اب اطمینان آ جائے گا، ورنہ اس سے پہلے ان کو ایک دھڑکا لگا رہے گا بہرحال کہ پتہ نہیں اللہ ہم سے راضی بھی ہیں کہ نہیں راضی۔ اگرچہ اطمینان ہے کہ راضی ہیں، لیکن پھر بھی دھڑکا ہے۔ جیسے صحابہ اکرام کو بہت سے لوگوں کو خوشخبریاں اور بشارتیں دی تھی حضور نے کہ فلاں جنتی فلاں جنتی فلاں جنتی، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو دھڑکا لگا رہتا تھا، کہتے کیا پتہ آخر کیا ہو جائے۔ بشارت موجود ہے، سب کچھ ہے، لیکن دھڑکا پھر بھی رہتا ہے۔ تو ایسے ہی جنتی جنت میں جانے کے بعد بھی یہ ایک طرح کا خوف کسی درجے میں ہوگا، لیکن جب اللہ کہیں گے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضیت عنکم، میں تم سے راضی، تم مجھ سے راضی، تو اب جنتیوں کو اطمینان کا سانس آئے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ آخری نعمت ہے۔ فرمایا ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی، جسے ہم کہتے ہیں سکسیسفل لائف۔ ایک کامیاب زندگی کیا ہوتی ہے؟ بھئی کامیاب زندگی وہ ہوتی ہے جس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے۔ اگر کسی زندگی کا رزلٹ یہ نہیں ہے، لہم جنات تجری نہیں ہے، خالدین نہیں ہے، اور رضا نہیں ہے، تو وہ کامیاب زندگی نہیں ہے۔ ہم نے اس کامیاب زندگی کا مفہوم کچھ بھی بنا رکھا ہو۔ اگر کامیاب زندگی کا مطلب اچھا مکان ہے، اچھا بینک بیلنس ہے، اچھی گاڑی ہے، اچھی ریلیشن شپ ہے، تو یہ کامیاب زندگی فرعون کی ہونی چاہیے، کامیاب زندگی قارون کی ہونی چاہیے، کامیاب زندگی حامان کی، شداد کی، نمرود کی، ابو جہل کی، ابو لہب کی، عتبہ کی، شیبہ کی، ان سب کی زندگی کامیاب ہونی چاہیے۔ لیکن ہم لعنت بیچتے ہیں، کسی کو کہا جائے کہ تو ابو جہل ہو جائے تو آپ کا گریبان پھاڑ دے گا کہ تو نے مجھے گالی دی ہے۔ کسی کو کہے تو فرعون جیسی زندگی تیری ہو جائے تو کہے گا تو نے گالی دی ہے مجھے۔ حالانکہ فرعون کہتا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہتا تھا کہ جو تم کس کی بات مان رہے ہو، بنی اسرائیل سے کہتا تھا، یہ موسیٰ کہ جس کے پاس جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، نہ اس کے پاس کوئی مال ہے، نہ دولت ہے، فلاں ہے، نہ فلاں، دیکھو میرے پاس کیا کچھ ہے، یہ فلاں فلاں، میرے یہ باغات ہیں، ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، میرے پاس تو یہ کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود آپ اس پہ لعنت کرتے ہیں۔ تو اس سے مطلب یہ ہوا موسیٰ علیہ السلام کی زندگی آپ چاہتے ہیں، کو کہے کہ اللہ تجھے موسیٰ علیہ السلام جیسا بنا دے تو آپ اس کو شکر ادا کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام جیسے بننے کی دعا دے تو آپ شکر ادا کریں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان تو ہمارا یہی ہے، ایمان ہمارا، ایمان کا جو تخم ہمارے دل میں بیج دیا گیا وہ تو یہی کہتا ہے کہ کامیاب زندگی وہی ہے جو انبیاء علیہ السلام کی ہے۔ لیکن ماحول ہمیں تھوڑا گمراہ کر دیتا ہے، ماحول کہتا ہے نہیں یار کوئی دنیا داری بھی ہونی چاہیے، یعنی حلال کمانا اس لیے جو ہے وہ اچھا نہیں لگ رہا، حرام اس لیے اس طرف جا رہا ہے، کہتے ہیں نہیں یار ٹھیک ہے، ایمان اپنی جگہ ہے، سب اپنی جگہ، لیکن یہ لیکن جو ہوتا ہے نا یہ آدمی کو مار دیتا ہے۔ تو لیکن کا مطلب تو یہ ہے کہ پھر آگے شیطان اپنے راستے پر آدمی کو چلاتا ہے۔ تو کامیاب زندگی کا مطلب ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں ایسا بن کے جائے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، اور اگر بہت کچھ بھی کر گیا لیکن اللہ راضی نہیں ہے تو یہ کامیاب نہیں، یہ ناکام ہے۔ اسی کامیابی کی دعوت انبیاء علیہ السلام دیتے تھے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ لا الہ الا اللہ کہہ لو تم سب کیا ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس کامیابی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تمہارے اگر پہلے ایک دکان ہے تم نماز پڑھو گے تو 2 دکانیں ہو جائیں گی، یہ کوئی اس کا مطلب نہیں ہے، نہ اس کی یہ کوئی گارنٹی ہے۔ ہو بھی سکتا ہے 2 ہو جائیں، ہو سکتا ہے 1 سے بھی جاؤ، اللہ آزمائش کے لیے کبھی کر دیتے۔
بچنا چاہیے، ڈرنا چاہیے، اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، لیکن اللہ کا کوئی ایسی گارنٹی وعدہ نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کی دکان چمک جائے گی، کوئی وعدہ نہیں ہے۔ نماز پڑھنی ہے، اللہ کا حکم ہے، چمک جائے تو بھی پڑھنی ہے، نہ چمکے تو بھی پڑھنی ہے۔ دنیا داری کا کام ہے، وہ کریں گے، رزق حلال ہماری ذمہ داری ہے، اس کو کمائیں گے، لیکن اصل میں ہم اللہ کو راضی کرنے آئے ہیں دنیا میں، ہم یہاں دنیا کی زندگی بنانے کے لیے نہیں آئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔